خواب میں بیٹا۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ علماء کرام عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی شعبے کی نمائندگی بھی ہے، ثنا خوان رسول بھی ہیں کہ جن کی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں، ہم آپ تک کی جن کی اپیل پہنچا رہے ہیں، قربانی کی اپیل پہنچا رہے ہیں۔ 2023 کی اپیل ہے، ہر سال قریباً 10-12 سالوں سے کہ جن آپ تک یہ اپیل لے کر آ رہا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر یہ بزم سجائی گئی ہے، یہ نشریات رکھی گئی ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم آپ تک یہ اپیل پہنچا سکیں کہ آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی موجود ہوں، ہماری نشریات دیکھ رہے ہوں، آپ KGN کی وساطت سے یہ قربانی بک کر سکتے ہیں۔ آپ قربانی بک کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہیں، سامنے ہی آپ کو پورٹل مل جائے گا، اس پورٹل پر کلک کریں۔ ویزا اور ماسٹر کارڈ ایکسیپٹیبل ہیں، اس کے ذریعے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی قربانی بک کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں حج کے حوالے سے، حج کے آداب کے حوالے سے، حج کے طریقہ کار کے حوالے سے، اور جو مناسک حج ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب مفتی علامہ ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آداب حج کے حوالے سے آپ نے بتایا، مناسک حج کے حوالے سے بھی آج غالباً 5 ذی الحجہ ہوگی وہاں پر حرم شریف میں، آج غالباً 5 ذی الحجہ ہے، تو کب سے اس حج کی ان مناسک کا آغاز ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے اور پھر بالترتیب کیسے یہ حج کا جو فریضہ ہے یہ ادا کیا جاتا ہے؟ یہ 1 شوال سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ جو حج کے ارکان 10ویں ذی الحجہ تک جو آگے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اس وقت تک یہ حج کا وقت ہے۔ اور حج میں جہاں سب سے پہلے لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں، اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جہاں آتی ہیں، وقوف عرفہ ہے، منی ہے، طواف الزیارہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آتی ہیں، لیکن یہاں پہ وقوف عرفہ کے حوالے سے ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ یہ مناسک حج میں سے ہے، اور بدھ کے دن ہمارے ہاں یوم عرفہ بھی ہے۔ تو یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے کریم آقا علیہ السلام کا وہ فرمان کہ حضور نے فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا، فرمایا افضل الدعاء یوم عرفہ، حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا وہ یوم عرفہ کے ہے، یوم عرفہ میں جو دعا کی جائے وہ سب سے افضل ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے یوم عرفہ میں، اور عرفہ کو ہی کہا گیا ہے کہ یہی اصل حج ہے، ایسا بالکل وقوف عرفہ جو ہے، یہاں حاجی جب ٹھہرتا ہے تو اسے حاجی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وقوف یعنی ٹھہرنا ہی ایک اہم رکن ہے، آفیشیلی اسائن ٹائٹل۔ بالکل، حج 2 چیزوں کا نام ہے، یعنی ایک ہے وقوف عرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا، اور دوسرا ہے طواف الزیارہ۔ تو ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام حج ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کریم آقا علیہ السلام کا وہ پیارا فرمان فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عظیم دن ہے کہ خالق کائنات اس دن یعنی یوم عرفہ میں لوگوں کی سب سے زیادہ مغفرت فرماتا ہے، اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے اہم دن وہ یوم عرفہ ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ لوگوں کی قربانی بھی اس سے وہاں پر بھی قربانی ادا کی جاتی ہے، وہ وہاں پہ کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے اور کب وہ قربانی ادا کی جاتی ہے؟ وہاں جب حج کے ارکان وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں، جب وہاں قربانی کی جاتی ہے، تو قربانی یہاں پہ ایک اہم چیز عرض کرتا چلوں، ایک تو شکرانے کے طور پر قربانی کی جاتی ہے۔ تو حج کے جو ارکان ادا کیے، اس کے بعد شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں، یعنی جو بھی حج تمتع کر رہا ہوتا ہے یا قران کر رہا ہوتا ہے، اس پر حج کے شکرانے کے طور پر، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، ہر ایک شخص پر اس کی قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب نصاب بھی ہے تو اس سے اپنے ملک میں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو وہ قربانی کرنا بھی لازم ہے۔ صحیح، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے حج ایام نحر کی قربانی ہے وہ علیحدہ ہے، ایام نحر کی قربانی اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور شرائط پائی جا رہی ہیں تو آپ پر وہ قربانی کرنا لازم ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر جہاں حج کے شکرانے کے طور پر ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہی ہمیں اس قربانی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ بھئی ایک قربانی کر لی تو کافی ہے، بلکہ ہمیں شرائط کی طرف غور کرنا چاہیے۔ اگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو ہمیں قربانی ادا کرنی چاہیے۔ آپ کی بات سے ایک بڑا اچھا کلو ملا ہے کہ اگر ہمارے جو دوست حج کے لیے، حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اس سال گئے ہوئے ہیں
اور پورے خاندان کے ساتھ گئے، میں اللہ ہمیں بھی لے جائے، تو وہ ان کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ KGN کے ساتھ ہی یہ قربانی ادا کر سکتے ہیں، چونکہ وہاں پر تو قربانی کی سہولت ویسے ہے ہی نہیں، وہ ایک میسج آ جاتا ہے سعودی حکومت کی جانب سے کہ اس وقت آپ کی قربانی ادا کر دی گئی، اب آپ حلق کروا لیں اور یہ معاملہ کروا لیں، تو وہ تو اپنی قربانی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ والی قربانی جو شکرانے کے طور پہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ایام نحر کی قربانی ہے وہ تو انہیں الگ سے ہی کرنی، اور وہاں پر تو گوشت کا معاملہ اس قدر ہوتا ہے، میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ اس گوشت کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی تقسیم اس قدر مشکل ہوتی ہے کہ وہ پھر وہ کوشش کی جاتی ہے کہ افریقی ممالک میں یا دیگر مسلم ممالک جو ضرورت مند ممالک ہیں وہاں پر یہ کی جاتی ہے، تو جو لوگ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں تو ان کے لیے بھی ایک سہولت ہے، ایک آسانی ہے کہ وہ KGN کے ساتھ یہ قربانی کر سکتے ہیں کہ آپ سعودیہ میں بیٹھے ہیں، اگر آپ وہاں سے ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں پر موجود ہوتے ہوئے بھی یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فسکل ایئر بھی جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے، فسکل ایئر جون میں ہمارا کلوز ہوتا ہے، اور اس بار جو ہے وہ بینکس غالباً منگل تک بینکس کھلے ہیں نا، اور 2 دن ہی ہمارے پاس رہ گئے ہیں بینکنگ کے، تو اگر آپ یہ قربانی KGN کی وساطت سے بک کروانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو جلدی کرنی پڑے گی، اور جس قدر جلد ممکن ہو آپ یہ قربانی بک کروا لیں، چونکہ اس کے بعد بینکنگ ڈیز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آن لائن بینکنگ کی سہولت آپ کو تب بھی میسر ہوگی ATM کے ذریعے یا ویسے ہی انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے آپ یہ رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور پھر وہ ایک معاملہ ہوتا ہے فائنینس کا کہ وہ کیش پیسے جو ہے وہ ودرا کروائے جائیں، اور پھر جو اس کی اجرت ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ادا کر دینی چاہیے، تو وہ اس کے لیے 2 دن صرف رہ گئے ہیں، آج ہفتے کا دن ہے اور کل اتوار ہے، اور 2 دن اس کے بعد پیر اور منگل ہے، تو جو لوگ بک کروانا چاہتے ہیں وہ بالکل اس میں جلدی کریں۔ اور بکرے کے حوالے سے بھی میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو زیادہ تر قربانی بک ہوتی ہے وہ گائے کی پاکستان میں، اور اس سے پہلے بھی ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو بڑے کا گوشت منع ہوتا ہے، اگر آپ اپنے خاندان میں اپنے گھر میں بھی دیکھیں اور 10 افراد پر مشتمل ایک خاندان ہے، ایک گھرانہ ہے، یا اس کو تھوڑی سی ایکسٹینڈڈ فیملی دیکھ لیں 20-25 لوگوں پر مشتمل ہے، تو 2-3 افراد ایسے ہوتے ہیں بڑی عمر کے جنہیں بڑے جانور کا گوشت منع ہوتا ہے، ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو اسی طرح سے جو مستحقین ہیں ان میں بھی ایسے لوگ یقینی طور پہ ہیں کہ لاکھوں مستحقین ہیں، تو ان میں سے ہزاروں ایسے ہوں گے کہ جن کو بڑوں کا گوشت، بڑے جانور کا گوشت جو ہے وہ منع ہوگا، تو ان کے لیے بکروں کے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اس ضرورت کو بھی ذہن میں رکھیں، اگر استطاعت ہے، شوق ہے، خواہش ہے تو آپ بکرے بھی بک کروا سکتے ہیں۔ 28,000 روپے میں ایک بکرے کی قربانی بک کی جا رہی ہے، 16,000 روپے میں گائے میں ایک حصہ، اور 1,12,000 روپے میں پوری ایک گائے آپ کر سکتے ہیں۔ رانا صاحب، رانا اشفاق صاحب جی، میرے پاس میں ایک سوال کرنا چاہوں جو آپ گفتگو جی سے بالکل بات نکلی ہے، شکرانے کی قربانی تو ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں ملا نہیں، کرتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں بات کہ جو لوگ وہاں جا کے قربانی کر لیتے ہیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اس کا کیا؟ یہ کنفیوژن اگر ہے تو وہ اس کی ذرا سا تصویر وہاں جب میسج آ گیا تو وہ تو شکرانے کی قربانی ہو آپ کی گئی، ہو گئی، اچھا لیکن یہ اس کہہ کا رہے ہیں نیول رانا صاحب مطلب کبھی ہم نے یہاں نہیں دیکھا کہ جو لوگ وہاں گئے تھے انہوں نے قربانی اسی کو میسج کوئی قربانی سمجھ لیا، ہاں، یہ لیکن علم کی کمی یہ ہے، قربانی، ہاں یہ علم کی کمی ہے کہ جب صاحب نصاب ہیں اور شرائط پائی جا رہی ہیں تو یہ قربانی بھی سر ان جو پر حج لازم کرنے ہے۔ جا رہا ہے صاحب نے صاحب تھا تو گیا نا حج، نہیں اس کے بعد اس وقت حج ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو پھر تو اس کے لیے KGN پلیٹ فارم سب سے اچھا، ہاں کہ وہ وہاں سے رہتے ہوئے اچھا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے آپ اس لیے اپنی کہ قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ آج مسئلہ میرے سامنے آیا، میں نے نہیں پہلے دیکھا کبھی، بہت سے لوگ مشورہ کرتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں شاید، اور یہ اس کی وضاحت آپ کھل کے کریں، بتائیں لوگوں کو کہ حج کی قربانی وہ بطور شکرانہ ہے، بالکل حج کی جو قربانی ہے وہ بطور شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اصل قربانی آپ کو ایام نحر میں جب آپ صاحب نصاب ہو گئے اور دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو اب آپ پہ قربانی یہ بھی واجب ہے، لہٰذا آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں ہیں تو اب آپ یہ بھی قربانی ادا کریں، 2 قربانی ہو گئی، 2 قربانی۔ اچھا ایک اور سوال جو آج جی موضوع کے لحاظ سے یہ ہے، سوال نہیں ہے آپ موقع کا بڑا خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تشویش ہے کہ جانور جو میں نے آج کوئی تھوڑا سا دیکھا کہیں مسئلہ، بہت سارے لوگ بیچنے والے حضرات، فارمنگ کرنے والے حضرات جانور کی خوبصورتی کے لیے سینگوں کو تراشتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ تراشتے ہیں۔ میں نے جو سنا ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکے، وہ شرعاً غلط ہے، بالکل، لیکن ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہمیں اس کو اچھا جانور کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، خوبصورت ہے، ماشاءاللہ دل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر نقص تو ہے،
اور جو ابھی میں نے تصویروں میں دیکھا تو نقص ایسا ہے کہ ابھی تک تازہ زخم، وہ کٹنگ کیا ہے، سارا کچھ کیا. اچھا پتہ کیسے لگا؟ مکھیاں بیٹھ رہی تھی اس کے اوپر. تو اس کے لیے اب کیا کیا جائے؟ چھوڑ دینا چاہیے. بالکل یہ پتہ بھی نہیں چل رہا، پتہ بھی نہیں چل رہا، لوگوں کو علم نہیں ہے. لوگ اس خوبصورتی کے چکر میں مارے جا رہے ہیں اور شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہے. پتہ ہے تو توجہ نہیں ہے. بالکل آپ نے ایک اچھی توجہ دلائی، اور اس طرف ہماری سوسائٹی میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ جانور کو تکلیف دے رہے ہیں، اور جانور کو تکلیف ہے، یہ تکلیف دینا حرام ہے. اور آپ کو وہ حدیث پاک ذکر کرتا چلوں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے سوار ہوئے اور انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک اونٹ کو دیکھا، حن فظرفت عیناہ، جیسے ہی اس اونٹ کی نظر کریم آقا علیہ السلام پر پڑتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب نبی کریم علیہ السلام نے اس کے کان کے قریب ہاتھ لگایا، اور جیسے ہی ہاتھ لگایا جہاں وہ سسکیاں لے رہا تھا، جہاں وہ رو رہا تھا، خاموش ہو گیا. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من رب ھذا الجمل، بھائی اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ فجاء رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس اونٹ کا مالک ہوں. اب آپ جملہ دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام کا یہ جملہ ان لوگوں کے لیے بہت نصیحت آموز ہے. کریم آقا فرماتے ہیں الا تتق اللہ فی البہیمہ، کیا تم جانوروں کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ. کریم آقا فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ شکایت کی ہے کہ تم اس کو چارہ کم دیتے ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اب آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا حسین یہ فرمان کریم آقا علیہ السلام کا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں. یہاں تو چارے کم دینے کی وجہ سے حضور علیہ السلام غضب فرما رہے ہیں، اظہار غضب فرما رہے ہیں، اور جو تکلیف دہ عمل ہو تو اس سے کئی گنا زیادہ یہ ایک تکلیف دہ ہے، اور اس طرف ہمیں بالکل بچنا چاہیے. کالز ہمارے نمائندے جو ہے وہ موصول کر رہے ہیں. شاہجہاں خاتون ہے لیاقت آباد سے، ایک حصہ انہوں نے بک کروایا، اس سے پہلے بشا بی بی تھیں، انہوں نے 3 حصے بک کروائے ہیں. چودھری روشن علی اور شمیم اختر ان کے والدین ہیں. شوہر بھی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی کال کر رہے ہیں. ان کی تفصیلات بھی نوٹ ڈاؤن کی جا رہی ہیں. اسکرین پر ہم کچھ کے نام لے رہے ہیں اور کچھ نام لینے سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ بس خاموشی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں یہ قربانی کر لیں. اور مجھے اب میں چاہوں گا کہ یہ جو لوگ نام لکھوائے مختصر سی دعا بھی ان کے لیے کر دیں، چونکہ ہر کوئی نہ جانے کس پریشانی میں ہے، تو وہ ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے. اور اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی دعا پر، ہم بھی، اور اسکرین کے ذریعے ہمیں دیکھنے والے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بھی دعا پر آمین کہیں گے تو کس کی مشکلات آسان ہو جائے. تو الفاظ ذرا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بار الہ جو احباب KGN کے تحت اس قربانی کے عظیم حصے میں شامل ہو رہے ہیں، اے اللہ، اے رب کریم، ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما. جو احباب بھی تیری رضا کے لیے قربانی میں حصہ ملا رہے ہیں، اے رب کریم انہیں اپنی خزانہ غیب سے خوب خوب برکتیں اور رحمتیں انہیں عطا فرما. اے رب کریم اس KGN کے پلیٹ فارم کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین آمین. یہ دعاؤں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. ہم تو کر رہے ہیں، اور وہ جن تک یہ پہنچے گا، جو اس کے حقدار ٹھہریں گے، وہ بھی یقیناً آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. وقار بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. وقار بھائی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. سائے میں تم غارے گئے، قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تم غارے گئے، قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے.
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ چہرہ یا رسول اللہ، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے یا رسول اللہ، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے۔ کو لاکھ برے گے غم کہلاتے تمہارے ہیں، کو لاکھ برے گے غم کہلاتے تمہارے ہیں، تم ہم پہ کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، تم ہم پہ کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً نبی کا امتی ہونا ہمارے لیے جو کچھ رب تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، اعزازات ہیں، ان میں سب سے بڑا اعزاز یہی ہے، سب سے بڑا یہ ہمارے ماتھے کا تاج ہے کہ ہم نبی کریم کی، امام الانبیاء کی، خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اور یہی اعزاز ہمارے لیے کافی ہے۔ رانا صاحب، جب قربانی کا یہ وقت آتا ہے تو اس کے جہاں پہ معاشرے میں بہت سے پازیٹیو امپیکٹ ہیں، اور یقیناً زیادہ تر پازیٹیو امپیکٹ ہی ہیں، لیکن کچھ دیکھا جاتا ہے کہ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر راستوں کی بندش، جانور کھڑے رہتے ہیں۔ ابھی ہم بھی اسٹوڈیو آ رہے تھے تو اپنے گھر سے نکل کر مین روڈ تک آنے میں بڑی دشواریوں کا سامنا۔ اچھا، مطلب چونکہ ایک مسئلہ ہے نا تو اس کا حل بھی موجود ہونا چاہیے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کوئی جانور نہ باندھے، یقیناً سنت ابراہیمی ہے، واجب ہے ہم پر، ان کچھ لوگوں پر۔ تو کیسے اس معاشرتی مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی ایسے ہو جائے کہ وہ بچے بھی خوش ہو جائیں، جانور بھی گھر پر آ جائے، اسے تھوڑے دن اپنے پاس رکھیں تو اس سے محبت بھی ہو جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ جانور گھر کے باہر سے ہٹا دیے جائیں۔ کیا طریقہ ہے کہ اس معاشرتی مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ نے خود ہی دیا کہ قربانی ہے اور کچھ تکالیف برداشت کرنی چاہیے۔ ہمارے شہر کے مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں۔ جی، جتنی قربانی یہاں ہوتی ہے اس لحاظ سے جگہ نہیں، سچی بات ہے کم ہے۔ صحیح، بالکل بالکل تو درست۔ جو لوگ جانور لے کے آتے ہیں اور عام طور پہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ 8 دن 10 دن 15 دن پہلے جانور کو لایا جائے اور اس کی خوب خدمت کی جائے، دیکھ بھال کی جائے، اس کو بچے بھی، اس سے انسیت بھی ہو جاتی ہے، گھر کا نظام بھی ہے۔ تو تھوڑی بہت تکلیف تو بھلے والوں کو برداشت کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، اگر وہ اس بات کا احساس کر لے کہ ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، خاص طور پہ ایمرجنسی کی صورت میں۔ آپ اور میں تو چلو عام حالات میں آ رہے تھے، لیکن اگر یہی ضرورت کسی پیشنٹ کو پڑ جائے، اس کی گاڑی رکی رہے، اس کو راستہ نہ ملے، تو یہ احساس ذمہ داری ہماری، جہاں ہم فرض پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ رانا صاحب اگر کی بات نہیں ہے، آج شہر کراچی میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ اچھا، ہمارے آس پاس نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ہسپتال کے دروازے پر پہنچ جائیں، ایمرجنسی میں آج NICVD چلے جائیں اور دیکھیں کتنے لوگ پہنچ رہے ہوں گے، وہ انہی محلوں سے نکل کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
کہتے ہیں نا اسلام کا حکم یہ کہ داخل ہو جاؤ پورے کے پورے ہر طرح سے، اور اس میں اس طرح میں یہ بھی شامل ہے کہ جانور کی قربانی تو کرنا واجب ہے، شوق ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن عوام الناس کو اگر آپ تکلیف دے کے اپنی قربانی کر رہے ہیں تو یہ عمل اچھا نہیں کہلائے گا. اور مجھے اس کا علم نہیں ہے اس کا اجر کتنا ہوگا، کم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بظاہر بحث سوشل ورکر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور ہم اس کا احساس نہیں کرتے، لڑائی کرتے ہیں. یہ ہماری تربیت کا عنصر ہے کہ ہم لوگ جنہوں نے راستہ روک رکھا ہے وہ بھی لڑ رہے ہیں، جنہیں راستہ نہیں مل رہا وہ بھی راستہ چاہیے وہ بھی لڑ رہا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے. میرا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ محلے کے نوجوان کچھ اس طرح سے کر لیں کہ بھئی 3-4 گلیوں کے جانور جو ہے وہ ایک گلی مختص کر لیں، وہاں پر رکھ لیں تاکہ باقی گلیاں جو ہے وہ کلیئر رہیں. بہت سے علاقوں میں ایسا ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، جو خالی پلاٹ دیکھ لیا وہاں اہتمام کر لیا. لیکن اب میں مثال دوں، میں ایک دن کچھ روز پہلے کرنگی گیا، وہاں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، تنگ گلیاں ہیں، مجھے وہاں سے گزرنا پڑا اور سب جانور وہاں بندے ہوئے تھے. دل تو خوش ہو رہا تھا، سچی بات تو یہ ہے، مجھے تکلیف تو ہو رہی ہوگی لیکن میرا دل بھی خوش ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو یہ فریضہ اثر انجام دے رہے ہیں. اور میں نے دیکھا، اور آپ یہ ہمارا نام لینا چاہیے نہیں رہی، لیاقت آباد کی طرف چلے جائیں، اندر گلیوں میں چلے جائیں، ہر گھر کے باہر جانور بندھا ہوا ہے، ہر آدمی اس کی قربانی میں. نہیں نام کیوں نہیں، لیاقت آباد سے ابھی ہمارے وہ شاہجہاں خاتون نے ایک حصہ لیا ہے اسکرین پر. ہوتا ہے نا کہ آدمی اتنی قربانی ہو رہی ہے، پھر اگر چلے نام کی بات ہے تو میں کھارادار کی طرف جاؤں، میمنوں کے علاقے میں جاؤں، بہادر آباد چلا جاؤں، وہاں سب ہمارے علاقے سب لوگ وہاں پہ جانور گھر کے آگے باندھے گلی. تکلیف ہے لوگوں کو، لیکن اگر نہ رکھی جائے تکلیف تو یہ آپ کے حسن سلوک میں ایک اچھا کام ہوگا کہ اگر عوام الناس کو تکلیف نہ دی جائے. یہ بہت ایسا اقدام ہوگا آپ کا، لیکن مجبوری ہے اپنی جگہ پر ہے دونوں سائڈوں کی. مجھے رستہ چاہیے، آپ کو جانور باندھنا ہے، کہاں جاؤں گے؟ تو پھر دونوں مل بانٹ کے نہیں وہ حل نکل آئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ when there is a will there is a way. تھوڑی خواہش ہوگی تو نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. نوجوان کرتے بھی، میں نے دیکھا اہتمام کرتے ہیں لوگ، خیال بھی کرتے ہیں، نوکر بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تھوڑا ہٹ کے آدھا راستہ بلاک کر لو بھائی، پورا روڈ پہ آ جاؤ گے. کل ہم جب آ رہے تھے یہاں پہ پروگرام میں لیاقت آباد میں، آدھا روڈ بیچنے والوں نے روک رکھا تھا. میں نے ڈرائیور کو کہا، میں نے کہا بھائی دیکھ لینا لیٹ ہی نہ ہو جائے، لیکن آج تھی نہیں، وہ ہٹا دی، منڈی ہٹا دی. تو یہ سارے مسائل ہیں، لیکن بہرحال انہی کے ساتھ ہم نے گزارا کرنا ہے اور چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عمل کو خیر و برکت کے ساتھ قبول فرما لے، اور جو تکالیف ہوتی ہے ہمسایوں سے ان سے درگزر فرما لے، معافی مانگ لے، سوری کر لے. یار 4 دن کی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس مسئلے کو حل کریں. کالز کا سلسلہ جاری ہے، آن لائن بکنگز بھی آ رہی ہیں، ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمارے نمائندے بکنگ ریسیو کر رہے ہیں. ابھی عزیر صاحب ہیں، ہماری آواز پر لبیک کہا، اور 2 بکرے انہوں نے قربانی کے لیے بک کیے ہیں. کراچی سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے اور 2 بکرے فی سبیل اللہ کے لیے انہوں نے بک کروایا، جو کہ ان کی وساطت سے قربان کیے جائیں گے اور پھر مستحقین تک یہ تقسیم کیا جائے گا، جو ہمارا طریقہ کار ہے. اچھا، اور اس میں یہ بھی بتاؤں کہ چونکہ ابھی یہ جو بقرعید کا مہینہ ہے، یہ ہمارا تہوار ہے، یہ گرمیوں میں اس مرتبہ آیا ہے اور پچھلے 8-10-12 سالوں سے یہ گرمیوں ہی میں آ رہا ہے. تو گوشت کی تقسیم ایک بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے، ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے، اور گوشت کی تقسیم میں اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ پہنچتے پہنچتے خراب نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ٹیمپریچر مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ریفریجریٹر میں یقینی طور پر پاسبل نہیں ہوتا، چونکہ یہ گوشت بہت دور دراز کے علاقوں تک بھیجا جاتا ہے جہاں پر گاڑیوں کی رسائی ممکن نہیں ہے، اور خچر پہ یا انسان پیدل ہی یا ویسے 4x4 کی جیپس وغیرہ جو ہے وہ جاتی ہیں. تو ڈرائی آئس وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ باکسز میں اسے رکھ کر نائٹروجن بیسڈ جو آئس ہے تاکہ وہ حفاظت کے ساتھ وہاں تک پہنچایا جا سکے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں. قربانی ہے یہ رب کے لیے،